والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيء أو عذل. رواه مسلم. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، ابھی صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی جس کا تعلق کتاب الطہارہ سے اور بلکہ قضاء حاجت کے بعض آداب سے، کہ قضاء حاجت اور طہارت کس طرح حاصل کیا جائے پیشاب پاخانہ کے بعد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم قضاء حاجت کے وقت ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. دیکھیے یہ حدیث لمبی کچھ اس طرح ہے کہ دوسری قوم یہود و نصارہ مسلمانوں پر عیب لگاتے تھے کہ ان کے نبی ایسے ہیں جو سب بتاتے ہیں، یعنی وہ یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول سے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، ان سے یہ کہو کہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے جو ہمیں ہر چیز کا ادب بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی. اور پھر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور ہم 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں، اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم ہڈی یا گوبر کے ٹکڑے سے استنجا کریں. دیکھیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک ادب بتلایا. پہلی بات تو یہ کہ اسلام ایسا دین ہے جس نے کسی بھی میدان میں، کسی بھی باب میں اپنے ماننے والوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کی ہے. اسی میں قضاء حاجت کی یہ آداب بھی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ کہا کہ 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا. دیکھیے مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح طہارت حاصل کرے، اور یہ اسی لیے 3 کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. 3 کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا کہ غالباً عام طور سے طہارت 3 پتھروں میں 3 ڈھیلوں میں حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ 3 سے کم میں نہ کیا جائے، کم از کم 3 استعمال کیا جائے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ ومن استجمر فلیوتر، کہ تاک استعمال کیا جائے، تو کم از کم 3 استعمال کیا جائے تاکہ اچھی طرح طہارت ہو جائے. اور اس حدیث میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. دیکھیے قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جب بیٹھے تو وہ قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے. دیکھیے اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ فضا کے لیے، یعنی کھلی جگہ پر جب آدمی بیٹھے تو وہ اس کا خیال رکھے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے. اور اگر آج کل کی جو باتھ روم ہے اور ٹوائلٹ ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن حدیث کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جہاں بھی ہو وہ اس کا اہتمام کرے. جیسا کہ بہت سارے علماء کی یہی رائے ہے، جس میں سر فہرست علامہ شوکانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے عموم کا تقاضا یہی ہے، انصاف حدیث کے ساتھ یہی ہے کہ اس کو عام رکھا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو خاص کیا جائے گا صحرا کے ساتھ، ان کی دلیل اس حساب سے کمزور ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کہیں بھی بیٹھے وہ قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے، نہ اس طرح بیٹھے کہ نہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، نہ اس کی پیٹھ ہو، بلکہ اس طرح بیٹھے کہ دوسری دونوں جہہ ہو. تو اللہ کے رسول نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا تھا، اور ایک پتھر والا مسئلہ بیان کیا کہ ڈھیلا کس طرح استعمال کیا جائے. یہ مسئلہ بعد کے علماء اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا پانی نہ ہو تو پتھر ہی ضروری ہے، یا پتھر کی جگہ کوئی بھی چیز استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے آج کہیں بھی آپ سفر وغیرہ کرتے ہیں تو عام طور سے مندیل وغیرہ، یہ ٹیشو پیپر جو رہتا ہے موجود، اس سے کیا یہ اس کا متبادل ہوگا؟ تو علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ بالکل یہ اس کا متبادل ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصود طہارت تھا. اسی لیے آپ نے یہاں پہ پتھر کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی بیان کی کہ ہڈی نہ استعمال کی جائے اور گوبر نہ استعمال کیا جائے. کیونکہ اگر صرف پتھر کا استعمال ہی درست ہوتا
تو پھر پانی کے بعد پتھر ہی بیان کیا جاتا ہے. یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو ہے ہڈی نہ استعمال کیا جائے اور یہ نہ استعمال کیا جائے. تو اس ٹکڑے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کا جو جدید چیزیں ہیں وہ اس کا متبادل ہیں. اگر وہ طہارت تک آپ کو طہارت کا کام آپ اس سے لے سکتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ ہے. اس کے بعد اس حدیث میں منع کیا گیا کہ ہڈیوں کو نہ استعمال کیا جائے. دیکھیے اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے منع کیا ہے. آپ نے منع کیا ہے کیونکہ اگر وہ ہڈی پاک و صاف جانور کی ہے جس کا گوشت کھانا جائز ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جنات کا کھانا ہے, اس لیے منع کیا گیا. اور جہاں تک گوبر کی بات ہے تو وہ بذات خود وہ پلید ہے, وہ نجس ہے, اس سے کیسے طہارت حاصل کیا جا سکتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی جس کا ایک مسئلہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا, کہ قضاء حاجت کے وقت استقبال یا استدبار قبلہ نہ کرو, یعنی نہ تو اس کی طرف چہرہ کرو نہ پیٹ کرو بلکہ مشرق و مغرب کی طرف ہو جاؤ. دیکھیے یہ خطاب اہل مدینہ سے تھا, اس لیے ان سے کہا گیا کہ مشرق اور مغرب میں ہو جاؤ, وہ مشرق اور مغرب میں. تو ان کا جو قبلہ تھا اس حساب سے کہا گیا کہ اس کے جو اپوزٹ جو ہے, اس کے جو مخالف جو ہے اس طرف رخ کر کے بیٹھو اور اس طرح نہ بیٹھو کہ اس میں یہ ہو جائے. تو اس حدیث میں اور اس سے پہلے کی حدیث میں دونوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے آداب بتلائے اور کہا کہ اس طرح بیٹھو کہ تم قبلہ رخ نہ ہو. اور اسی طرح اس کے بعد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جو کہ سنداً ضعیف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے فلیستتر, تو اسے چاہیے کہ پردہ پوشی کرے. تو یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن اس طرح کی روایات پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ صحابی نے بیان کیا کہ جب آپ جاتے تو اتنا دور جاتے یہاں تک کہ آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے. تو یہ بھی اس کا ایک بڑا ادب ہے کہ آدمی جب بھی قضاء حاجت کے لیے نکلے تو وہ اگر فضا میں ہو, خاص طور سے تو وہ ایسی جگہ میں بیٹھے جہاں پہ لوگ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں. تو یہ چند ایک حدیث تھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ماہ رمضان شروع ہوگا تو رمضان کے ایام میں دروس کا سلسلہ عصر بعد ہوگا, اتوار ہی کے دن. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال اور اس کے اتمام کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو خلوص و للہیت کے ساتھ رمضان میں عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ آخری کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.